جناب سید حسن عسکری رضوی صاحب سے گزارش ہے تشریف لائیں اور اپنے قیمتی خیالات سے پبلک کو نوازیں۔ خواتین و حضرات، سیاچن کے بارے میں کچھ گفتگو تو ہو چکی ہے، لیکن چند ایک باتیں میں اس میں جو ہے وہ ایڈ کروں گا۔ بات یہ ہے کہ جنگ کوئی بھی ہو وہ ایک کافی فضول قسم کی ایکٹیویٹی یا فیوٹائل جسے ہم کہتے ہیں ایکسرسائز وہ ہوتی ہے، کوئی بھی جنگ ہو، اور جنگ ہمیشہ بہت ایک مہنگا نسخہ ہوتی ہے مسائل کو حل کرنے کا، اگرچہ وہ مسائل کو حل نہیں کرتی۔ لیکن جب ہم سیاچن کی طرف دیکھتے ہیں تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ دونوں چیزیں اپنی میکسیمم شکل میں ہمیں نظر آتی ہیں، فیوٹیلٹی کی حساب سے بھی اور خرچ کے حساب سے بھی۔ اور بنیادی طور پر یہ معاملہ 1984 سے آج تک چل رہا ہے، ابھی الجھا ہوا ہے، ابھی یہ حل نہیں ہوگا۔ ان کے جو لوگ ہمارے پھنس گئے ہیں اس کے باوجود فوری طور پہ حل نہیں ہوگا، کیونکہ اس میں جو بنیادی نقطہ ہے وہ دونوں ملکوں کی، دونوں خاص کر فوجوں کی ایگو اور پرائیڈ کا مسئلہ آ گیا ہے، اور وہاں آ کے عام طور پہ لاجک فیل ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دونوں امن کی باتیں کرتے ہیں، دونوں کہتے ہیں کہ یہ بیکار قسم کی جنگ ہے، لیکن پیچھے نہیں ہٹنا چاہتے، کیونکہ اپنی مرضی کا حل جو ہے وہ نافذ کرنے کی جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اگر آپ پاکستان اور ہندوستان کا سیکیورٹی لٹریچر کو دیکھیں تو 1984 سے پہلے اس سیاچن کا بڑا برائے نام ذکر ہے، اور 1984 میں جب ہندوستان نے قبضہ کر لیا تو اس کے بعد اس کی اہمیت، اسٹریٹجک اہمیت کیا ہے، کیا ہندوستان کی سالمیت کو خطرہ پیدا ہوتا ہے، اور پاکستان والوں نے بھی اسی قسم کی یک طرفہ لٹریچر جو ہے وہ پبلش کرنا شروع کیا، اہمیت کا بات کی۔ تو بات یہ ہے کہ انسانی جو ہے نا جو ایگو کا مسئلہ ہوتا ہے وہ کافی خطرناک قسم کا ہوتا ہے، اور لوگ بات تو کریں گے انصاف کی بھی اور حق کی بھی اور امن کی بھی، لیکن یہی چیزیں اس دنیا میں ہمیں کم نظر آتی ہیں، تو ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے۔ اور پاکستانی قوم یہ ٹھیک ہے کہ ہندوستان سے کہا جاتا ہے کہ لڑائی نہ کریں، پاکستانی قوم کیا لڑائی ہندوستان سے بند کرے گی؟ یہ وہ قوم ہے جو اپنے اوپر ہی اس نے وار ڈکلیئر کی ہوئی ہے، پاکستان کے اندر، اور پاکستانیوں نے ایک دوسرے پہ۔ دیکھیے اس میں صرف دو باتیں میں کہوں گا کہ یہ مسئلہ کیا ہے، بہت مختصراً، اور اس پہ حل کی کوششیں کیوں فیل ہوئی ہیں۔ دیکھیے مسئلہ ایک بڑا سمپل سا ہے جو سیکیورٹی اور اسٹریٹجی کا ہے کہ لائن آف جو سیز فائر لائن تھی، اب جسے ہم لائن آف کنٹرول کہتے ہیں، جب سیز فائر لائن بنتی ہے 1949 میں تو وہ ایک پوائنٹ تک گئی ہے، اس کے آگے انہوں نے ڈیمارکیشن نہیں کی، اور وہ پوائنٹ ہے جہاں سے سیاچن شروع ہوتا ہے، اور اس کا جو انہوں نے ٹرم ابھی بھی اس سے پہلے بھی ذکر ہوا ہے، اس کا جو آخری پوائنٹ ہے وہ ہے NJ9842، کہنا چاہیے ایک پلر سمجھ لیں، ایک پوائنٹ سمجھ لیں، وہاں جا کے لائن آف کنٹرول ختم ہو جاتی ہے گراؤنڈ پہ، لیکن ازمپشن ہے کہ اس کے بعد لائن آف کنٹرول ادھر کو جا رہی ہے۔ تو اس پہ 65 وار میں کچھ نہیں ہوا، 71 میں بھی یہاں پہ جو ہے وہ کچھ نہیں ہوا، اور اس کے بعد 2007 میں آخری انڈرسٹینڈنگ، دو انڈرسٹینڈنگز ڈیولپ ہوئی تھیں اس پہ، دونوں فیل ہو گئیں۔ پہلی انڈرسٹینڈنگ 1989 میں ڈیولپ ہوئی تھی انڈیا پاکستان میں، اس وقت یہ تھا، فیصلہ یہ ہوا تھا کہ ری ڈپلائمنٹ ہوگی، اور ری ڈپلائمنٹ دونوں جگہ ہیں، 2007 میں بھی اور 1989 میں۔ ری ڈپلائمنٹ ایک ٹرم ہے بجائے اس کے کہ وڈرال کا لفظ استعمال کیا جائے انڈیا کی فورسز کا، کیونکہ انڈیا نے موومنٹ کی تھی 1984 میں، جس کا بھی میں تذکرہ کروں گا۔ تو 1989 کا جو ڈیسیجن تھا وہ یہ تھا کہ یہ ری ڈپلوائے ہوں گے، وڈرا ہوں گی، اور اس کے اور کس پوائنٹ پہ وڈرا ہوں گی وہ دونوں ملکوں کی فورسز کے لوگ جائیں گے اور یہ ڈٹرمن کریں گے کہ 1972 میں کیا پوزیشن تھی، اور یہ 1972 کی پوزیشن پہ آ جائیں گے۔ اب یہ فیصلہ ہوا، جوائنٹ پریس کانفرنس ہوئی اسلام آباد میں، ڈیفنس سیکرٹریز کی، فارن سیکرٹریز کی میٹنگ تھی، باقاعدہ ہوا، لیکن جب ہندوستان وہ ان کے فارن سیکرٹری گئے SK سنگھ، تو فارن آفس نے وہاں پوزیشن بدل دی، انہوں نے کہا جی کہ ری ڈپلائمنٹ کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا، صرف یہ فیصلہ ہوا ہے کہ آرمی کے لوگ جائیں گے، وہ ڈٹرمن کریں گے کہ ایکچوئل
ان کی پوزیشن 1972 میں کیا تھی، اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ ری ڈپلائمنٹ ہوگی کہ نہیں ہوگی، لیکن وہ پہلا کام ہی نہیں ہوا، یعنی ان کے فورسز کے لوگ گئے ہی نہیں ڈپلائمنٹ کے لیے۔ تو 1989 کا، جسے ابھی کل کے اخباروں میں تھا کہ ISPR نے کہا ہے کہ 1989 کا معاہدہ امپلیمنٹ کیا جائے، ایکچولی وہاں کچھ نہیں ہے، کوئی معاہدہ نہیں ہے 1989 کا، صرف انڈرسٹینڈنگز تھیں جو ختم ہو چکی۔ 2007 کا جو فیصلہ ہے، 2007 کا جو فیصلہ ہوا تھا وہ یہ ہے کہ ری ڈپلائمنٹ کا فیصلہ تھا۔ اس کا ایکچولی مطلب یہ تھا کہ انڈیا کی فورسز جہاں ہیں وہ واپس NJ 9842 پہ چلی جائیں گی۔ یہاں جو فورسز پہنچی ہیں انڈیا کی، جہاں سے وہ واپس جائیں گی، یہ وہ مقام ہے جو کہ اپریل 1984 میں گئی ہیں، اس سے پہلے فورسز وہاں موجود نہیں تھیں۔ اور 1972 کی جو انڈرسٹینڈنگ شملہ ایگریمنٹ کی تھی، جو فورسز پوزیشن تھی، وہ اس سے آگے موو کر کے اس کو وائلیٹ کر کے 1984 میں انہوں نے موو کیا۔ اس کے لیے انڈیا تیار نہیں ہے۔ انڈیا چاہتا یہ ہے کہ صرف اوتھینٹیکیٹ کر دیا جائے۔ ایکچولی یہ بے معنی جھگڑا ہے انڈیا پاکستان میں، دونوں اس میں فلیکسیبلٹی شو کر سکتے ہیں، کیونکہ جب فورسز وڈرا کرتی ہیں، اس کا ٹیکنیکل نقطہ یہ ہے، ہمیشہ نقشے بنتے ہیں۔ جب فورسز وڈرا کریں گی، نقشہ بنے گا کہ آج آپ کی فورس یہاں ہے اور کل کو اس ایگریمنٹ کے تحت اس پوائنٹ پہ جائے گی، اور سارا چیز میپ پہ آپ دکھاتے ہیں۔ تو اوتھینٹیکیشن کا جھگڑا جو ہے وہ بلا وجہ جو ہے وہ ڈالا گیا ہے۔ اور جو اس میں جو بنیادی جو چیز ہے کہ یہ جو جھگڑا کا ابتدا ہے وہ تھوڑی سی ہمیں 1979 میں نظر آتی ہے۔ وہ اس طرح ہے کہ 1979 میں انڈیا کو یہ پتہ لگا کہ جو انٹرنیشنل، بلکہ 1978 میں، کہ انٹرنیشنل میپ جو یہ ہوتے ہیں، ان کی ایکسپیڈیشن جاتی ہیں ماؤنٹینئرنگ کی، اس میں یہ علاقہ سارا پاکستان کا دکھایا گیا ہے۔ جو انٹرنیشنل میپ، پاکستان کا میپ کوئی نہیں تھا اس میں، انٹرنیشنل میپس میں۔ پھر دوسرا یہ ہے کہ انڈینز کو یہ پتہ لگا کہ جو بھی تھوڑی بہت ماؤنٹینئرنگ ہو رہی ہے وہ پاکستان کے تھرو یہ گروپس جاتے ہیں، انڈیا کے تھرو یہ گروپس نہیں جاتے۔ یہ ایک پیٹرن چل رہا تھا۔ تو اس کے بعد انڈیا نے اپنے جو ہے ایکسپیڈیشنز بھیجی 1981 میں، 83 میں، تاکہ وہ بھی اس علاقے پہ جو کلیم کر سکیں۔ اور اینڈ آف 84 میں دونوں نے سوچا، یہ انٹرسٹنگ بات ہے، دونوں نے سوچا کہ اس پہ آگے جا کے قبضہ کر لیا جائے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں نا کہ انڈیا نے یہ کیا، انڈیا نے ایکچولی کر لیا، پلاننگ ہماری بھی تھی۔ اور اس کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ ہماری بھی پلاننگ تھی، کہ ہمارا پلان یہ تھا کہ مارچ 84 میں قبضہ کریں گے۔ پھر فیصلہ ہوا کہ مارچ میں نہیں، مئی 84 میں ہوگا۔ انڈیا نے پریمپٹ کر کے اپریل 84 میں قبضہ کر لیا پاکستان کو۔ اچھا، اس بات کا ثبوت کہ پاکستان کی بھی پلاننگ تھی آگے قبضہ کرنے کی، اس کا بہترین ثبوت یہ ہے، آپ جنرل مشرف کی کتاب اٹھائیے، لائن آف فائر، کیا کتاب کا نام ہے، آن دی لائن آف فائر، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ہم نے پلان کیا تھا، ہماری غلطی تھی کہ ہم نے موو نہیں کیا مارچ میں، اپریل میں انڈیا ہمارے ساتھ ہاتھ کر گیا اور انہوں نے قبضہ جو ہے وہ کر لیا۔ اچھا، اب خیر جو بھی تھا، اب یہ ہے کہ جتنے بھی سولوشنز ہیں ان میں ایک بنیادی نقطہ ہے وڈرال اور ڈی ملٹرائزیشن کا۔ یعنی یہ ایک بحث اس میں اور بھی ہے کہ لائن آگے کہاں جاتی ہے، لیکن وہ اس کی میں بات نہیں کروں گا۔ ڈی ملٹرائزیشن جو ہے وہ ہے سولوشن اس کا۔ اور جب یہ کہتے ہیں کہ انڈیا ری ڈپلوائے کرے گا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پاکستان اپنی فورسز کو آگے لے کے جائے گا۔ انڈیا نے یہ اعتراض کیا تھا کہ پاکستانی قبضہ کر لیں گے۔ ارینجمنٹ یا انڈرسٹینڈنگ یہی ہے کہ یہ اس کو ڈی ملٹرائز کیا جائے گا، اور ڈی ملٹرائز کرنے کے بعد اس کے جو ایشوز ہیں، انوائرمنٹل ایشوز جن کا تذکرہ ہو چکا ہے، ان کو ایڈریس کیا جائے گا۔ اور پھر اس کے لیے پرپوزلز ہیں کئی قسم کی۔ ایک تو یہ ہے کہ کوئی کنزرویشن ایریا بنا دیا جائے جو جوائنٹلی مینیجڈ ہو انڈیا پاکستان کا، اور جس میں سائنٹیفک اور ریسرچ ورک ہو۔ یا دوسری پرپوزل جس کا تفصیلی تذکرہ ہو چکا ہے کہ یہ ایک بڑا سائنٹیفک پیس پارک ہوگا، سائنٹیفک ریسرچ ہوگی، یا ایکسپیڈیشن کے لیے لوگ جائیں گے، اور اس سلسلے میں جو ہے وہ کام ہوگا۔ لیکن ان میں سے کچھ نہیں ہو سکتا، نہ کوئی پاکستان کا سپریم کورٹ کچھ کر سکتا ہے، نہ انڈیا کا سپریم کورٹ کچھ کر سکتا ہے، اخباری خبروں کے علاوہ، کیونکہ جب تک انڈیا اور پاکستان ایگری نہیں کرتے وڈرال کے لیے اور ڈی ملٹرائزیشن کے لیے، اس وقت تک کچھ نہیں ہو سکے گا۔ انوائرمنٹل بہت سیریس ایشوز ہیں، اور اس میں انٹرنیشنلی ایگریمنٹ یہی ہے کہ اس کو ایک پیس پارک بنایا جائے۔ تو اس میں ضرورت اس بات کی ہے کہ دونوں ملکوں میں، انڈیا میں بھی اور پاکستان میں بھی،
پریشر بلڈ کیا جائے سوسائٹی کی طرف سے کہ اس قسم کی جو لڑائیاں بے معنی بیکار ہیں، آپ دونوں نقصان کرتے ہیں، تو اس کو آپ فورسز کو وڈرا کریں اور اس کو ایک انٹرنیشنل ارینجمنٹ کر کے یا انڈیا پاکستان ارینجمنٹ کر کے ایک ڈی ملٹرائز زون ڈکلیئر کرے۔ انڈیا کو جو فکر لگی رہتی ہے کہ ہم نے اگر وڈرا کیا پاکستان قبضہ کر لے گا، تو پاکستان کو اس سلسلے میں بڑی کلیئر کمٹمنٹ دینی چاہیے کہ انڈیا وڈرا کرے 9842 پہ، جہاں اس کی فورسز 84 میں تھیں جو شملہ ایگریمنٹ کے مطابق ہے، اور پاکستان جو ہے اپنی فورسز جو ہے وہ وہیں رکھے گا جہاں کہ انہوں نے تھوڑی سی ایڈوانس کیا ہے 1984 کے بعد، جہاں اس کی اوریجنل فورسز تھیں، اور اس علاقے میں کوئی نہیں آئے گا۔ تو تبھی اسی کا مسئلے کا حل ہوگا، لیکن یہ اسی وقت ہوگا جب دونوں سوسائٹیز میں پریشر بلڈ کریں گے آپ نیچے سے کہ ایگو کو ایک طرف رکھو، اپنی غیرت اور اہمیت پہ خارجہ پالیسیاں اگر آپ چلائیں گے تو نقصان ہی ہوگا۔ تھینک یو۔